وہاں ایک بزرگ ہیں بندہ نواز گیسو دراز، یہ ایک روز تقریر فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تقریر فرما رہے، جلدی بولو، کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے۔ اور دوران تقریر ایک آدمی آیا اور آ کر ایک آدمی جو ہے وہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی ایک دو جملہ بولتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کچھ کہنا چاہتے تو تم بھی کہو۔ تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، آپ بڑی عظمتوں والے ہیں، آپ اپنے کرامات اور اپنے اختیارات اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عبد القادر جیلانی جن کو میں چاہتا ہوں، جن کو میں مانتا ہوں، جن کے سلسلے سے میں منسلک ہوں، ان کا حال یہ ہے، جب ماں ان کی انگلی پکڑ کر لے کر بچپن میں استاد کے یہاں لے گئی تھی تو استاد کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے ہی ہیں، 4 سال کی عمر ہے، اور ماں لے کے استاد کے پاس پہنچی تو استاد نے کہا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا، 5واں پارہ پڑھا، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں، اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تقریباً 18 پارے پہ جب پہنچے تو استاد کہنے لگے، رکو 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 رکو۔ ابھی تک تو عبد القادر پڑھتے نہ تھے اور جب پڑھنا شروع کیا تو رکتے نہ تھے۔ استاد کہنے لگے، صاحبزادے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے؟ زندہ باد، سبحان اللہ۔ صاحبزادے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے؟ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ یہ اتنا پارہ تم نے کہاں سے یاد کر لیا؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، میری ماں 18 پارے کی حفظانی ہے، وہ جب کام کرتی ہے صبح کو تو قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتی ہے، ادھر کام کرتی رہتی ہے، ادھر تلاوت کرتی رہتی ہے، اور 18 پارے روزانہ ختم کرتی ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں روزانہ 18 پارے سنا کرتا تھا، ماں پڑھتی رہتی تھی، میں سنتا رہتا تھا۔ عبد القادر نے سنتے سنتے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات کہی، بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے پہ تبدیلی آئی اور آ کر کہنے لگے، اگر عبد القادر جیلانی بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں۔ ہم بھی کچھ ہے، جیسے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اور کس کے مقابلے میں کہا تھا؟ غوث اعظم۔ آپ سب کچھ ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ کبھی غوث اعظم سے مت کرنا۔ نہیں کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ کبھی اعلیٰ حضرت سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ کبھی تاج الشریعت سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ کبھی شاہ عبد القادر بدایونی سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ شرافت میاں سے مت کرنا۔ آپ سب کچھ ہیں لیکن مقابلہ ثقلین میاں سے مت کرنا۔ یہ بات، آپ سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو سب، لیکن بزرگوں کے مقابلے پہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بزرگوں کے مقابلے میں یہ جملہ نکل گیا ان کی زبان سے، ہم بھی تو کچھ ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ ان کی ولایت سلب ہو گئی، ان کی کرامت چھین لی گئی۔ اب دیکھو بندہ نواز گیسو دراز کی جیسے ہی کرامت چھینی تو اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو خالی خالی نظر آتا ہے، اپنے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی غور کیا، خالی۔ ابھی تک تو زمین کی طرف دیکھتے تھے، تحت السرا نظر آتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، عرش اعظم تک دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے یہ جملہ عبد القادر کے مقابلے میں زبان سے نکلا، اب سب کچھ دکھنا بند ہو گیا، بالکل خالی ہو گئے، کرامتیں سلب ہو گئی، ولایت چھن گئی۔ کس نے چھینی جانتے ہو؟ سیدنا عبد القادر جیلانی۔ غوث سمدان۔ جب کچھ نظر نہیں آیا اور جب کچھ دکھائی نہیں دیا، بالکل خالی ہو گئے بندہ نواز گیسو دراز۔ یہ کون لے گیا کرامتیں؟ یہ کس نے چھین لی ہماری ولایت؟ یہ کس نے سلب کر لیے ہمارے اختیارات؟ پریشان ہو گئے، کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کو آواز لگانے لگے اور گلبرگہ میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہنے لگے، اے میرے پیر، اب تو میں خالی ہو گیا، کوئی نہیں میرا جو مدد کرے، آپ ہی میری مدد کرنے آ جائیے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نصیر الدین چراغ دہلوی دکھائی دے۔ زندہ باد، بہت بڑھیا واقعہ ہے۔
بہت ہی لاجواب. ایک لمحے میں نصیر الدین چراغ دہلوی نظر آنے لگتے ہیں. اب وہ خانقاہ ہمیں نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے. جیسے ہی آئے فرمایا کیا بات ہے, کیوں چلا کے ہمیں یاد کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور ولایتیں چھن گئی ہیں, کرامتیں چھن گئی ہیں. کس نے چھینی ہیں؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتا, البتہ اتنا ضرور ہے کہ میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے مراقبہ کیا, اور جب مراقبہ کیا تو نظر آیا, دکھائی دیا کہ عبد القادر جیلانی نے ولایتیں چھینی ہیں, انہوں نے کرامتیں چھینی ہیں. اور حضرات غوث اعظم جلال میں تھے. کہ تمہیں نہیں معلوم بندہ نواز گیسو دراز تمہاری کرامتیں اور تمہاری ولایت عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہے. حضرات جیسے ہی کہا عبد القادر نے سلب کیا ہے تو بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور میری کرامتیں واپس کروا دیجئے, میری ولایت مجھے دلوا دیجئے. بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں, اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے ان سے کچھ بول سکے یا ان کے سامنے چلا جائے. تمہیں معلوم نہیں ہے عبد القادر جب جلال میں ہوتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں تو آسمان میں اڑتی ہوئی چیل سر تن سے جدا ہو کر زمین پہ آ کے گر جاتی ہے. ایک نظر دیکھ لیں عبد القادر. ہوا یوں تھا, عبد القادر تقریر کر رہے تھے, غوث اعظم تقریر کر رہے تھے, اور چیل آ کر اوپر سے شور مچا رہی تھی. اور جب چین 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 کر رہی تھی تو لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے اور چیل کی طرف دیکھ رہے تھے. غوث اعظم کو غصہ آ رہا تھا, میں تقریر کرتا ہوں اور چیل لوگوں کی توجہ ہٹا دیتی ہے. بس جلال میں جب دیکھا تو چیل کے دو ٹکڑے ہو گئے, گردن تن سے جدا ہو گئی, اور آ کر آپ کے دربار میں آپ کے تخت کے قریب میں آ کے کرسی کے پاس میں آ کے ڈھیر ہو گئی. تقریر چلتی رہی, اور جب تقریر مکمل ہو گئی عبد القادر جیلانی اپنے تخت سے اٹھے, کرسی سے اترے, چیل کے قریب پہنچے, اس کی گردن کو اس کے سر سے جوڑ دیا اور قم باذن اللہ کہہ دیا. چیل چہچہاتی ہی پھر سے فضاؤں میں اڑتی چلی جاتی ہے, پھر سے اڑتی چلی جاتی ہے. قہر ایسا کہ جدا چیل کا سر تن سے تھا, قہر ایسا کہ جدا چیل کا سر تن سے تھا, اور مہر ایسا کہ اڑا دیتے ہیں غوث اعظم, مہر ایسا کہ اڑا دیتے ہیں غوث اعظم. حضرات نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے عبد القادر جیلانی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مراقبہ کیا, اپنی گردن کو جھکایا, دیکھا تو عبد القادر جیلانی جلال میں تھے, ناراض تھے, آنکھیں کھول کر کہنے لگے اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں, اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں, اور جب مہر پہ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں. کہ تمہیں نہیں معلوم, کیا نہیں معلوم آپ کو؟ ایک نوجوان لایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اس کا جنازہ پڑھا دو. عبد القادر نے کہا جنازہ کسی اور سے پڑھوا لو. کہ نہیں حضور آپ ہی جنازہ پڑھا دیجئے. عبد القادر فرماتے ہیں عبد القادر ہمیشہ مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہے. کہ حضور مردہ ہی تو ہے, اس کا جنازہ آپ کو پڑھانا ہے. کہ میں کہتا ہوں نا کسی اور سے پڑھوا لو. نہیں حضور آپ ہی سے پڑھانا ہے. معاملہ یہ تھا, یہ پلاننگ کر کے نوجوان کو لایا گیا تھا, ہم تجھے چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں, جب عبد القادر جیلانی نماز جنازہ کی نیت باندھ لیں, اللہ اکبر کہہ دیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا, ہم پیچھے سے آوازیں کسنا شروع کر دیں گے, عبد القادر کی ولایت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے, دھجیاں بکھر جائیں گی عبد القادر جیلانی کی, مذاق اڑ کے رہ جائے گا عبد القادر جیلانی کی. ان کی توہین کرنے کے ارادے سے ایک جنازہ تیار کر کے لایا گیا, نوجوان زندہ اس کے اوپر لٹایا گیا, چادر ڈال دی گئی, عبد القادر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. غوث اعظم مدرسہ نظامیہ کی جامع مسجد سے, بغداد کی جامع مسجد سے نماز پڑھا کے باہر آئے, جنازہ تیار تھا, حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے. عبد القادر کہتے ہیں کسی اور سے پڑھوائی. نہیں حضور آپ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے مجھ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے. جنازے کے سامنے بڑھے, مصلی بچھایا گیا, عبد القادر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد فرمایا صفیں درست ہو گئی؟ ہاں صفیں درست ہو گئی. تو کہ میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ ہاں نماز جنازہ کی نیت کر لو. بھائی اتنا کہنا تھا. عبد القادر نے نماز جنازہ کی نیت کر لی. نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ, الثناء للہ تعالی والدعاء لحاظ المیت, الثناء للہ تعالی والدعاء لحاظ المیت متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر.
अल्लाह अकबर कह के अब गौसे आजम ने नियत बांध ली। जब नियत बांधी तो पीछे लोग सफ में ये सोच रहे थे अब नौजवान उठ के खड़ा हो जाएगा, अब गौसे आजम का मजाक बन के रह जाएगा। पहली तकबीर हो गई थी, नौजवान नहीं उठा। अब दूसरी तकबीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दी, नौजवान नहीं उठा। बाप गुस्से में है, चचा गुस्से में है, पड़ोसी गुस्से में है, अब्दुल कादिर जिलानी के दुश्मन गुस्से में है। ये नौजवान उठता क्यों नहीं, प्लानिंग के मुताबिक काम करता क्यों नहीं? इससे कहा था तकबीर जब हो जाए तो तू उठ के बैठ जाना, हम हल्ला कर देंगे, चिल्लाने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे। ये उठकर क्यों नहीं बैठ रहा है? 2 तकबीरें हो गई नहीं बैठा, 3 तकबीरें हो गई नहीं उठ के बैठा, 4थी तकबीर हो गई नहीं उठ के बैठा। और अब अब्दुल कादिर जिलानी ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम फेर दिया। जैसे ही सलाम फेरा, सफ में से निकल के बाप आया, चादर को उठाया। बेवकूफ लड़के, जो प्लानिंग के तहत बताया गया था वो तूने क्यों नहीं किया? तकबीर के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? चादर उठाई, देखा तो जिंदा नहीं मुर्दा लेटा हुआ था। अब्दुल कादिर के कदमों में सारे नमाजी गिर पड़े, बाप गिरा, चचा गिरा, भाई गिरा, ताया गिरा। अब्दुल कादिर गजब हो गया, ये क्या हुआ? गौसे आजम फरमाते हैं ये ठीक है, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार अता फरमाया है कि मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन इसकी तो मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अब्दुल कादिर मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाता है, अब ये कयामत से पहले उठ नहीं सकता है। अब ये कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। मैं तो सिफारिश इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो जाएगा, अगर आप कहें तो अपने पीर व मुर्शिद को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा दूंगा, अपने पीर को बुला लूंगा। का हुजूर तो अपने पीर ही को बुला लीजिए। और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने वहीं गुलबर्गा की सरजमीन पर अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। और हजरत बाबा फरीद आए तो लोगों से कहने लगे क्या बात है, क्यों याद किया, किस लिए बुलाए? का हुजूर बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें चली गई, अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब करनी है, आपको सिफारिश के लिए बुलाया है, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें वापस करवाने के लिए जैसी सिफारिश की गई हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर से, आपने मुराकबा किया। अब मुराकबा करने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी तो इस वक्त बड़े जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई कुछ पूछ सके या उनसे कोई कुछ कह सके या उनसे कोई सिफारिश कर सके, और किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब जमाल में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, तो जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो। जब जलाल में होते हैं तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं और गुजरते हुए एक आवाज लगाते हैं, मुर्दो तुम भी उठ के भागो, नाना पीछे पीछे आते हैं। भाई एक जुमला बोलना होता है, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ उठकर भागने लगते हैं। हजरात वो कहने लगे बाबा फरीद इस वक्त वो जलाल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, न मैं सिफारिश कर पाऊंगा, हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर और मुर्शिद का आवाज लगा दूंगा। ठीक है पीर, अपने पीर ही को बुला दीजिए, अपने मुर्शिद ही को आवाज लगा दीजिए। अब बाबा फरीदुद्दीन ने वहीं से आवाज लगाई अपने पीर और मुर्शिद को। देखते ही देखते हजरते ये दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरमा हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आए, क्या बात है, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? का हुजूर ऐसे ऐसे मामला, बंदर नवाज गेसू दराज की करामतें अब्दुल कादिर ने सल्ब कर ली, आप सिफारिश कर दीजिए ताकि इनकी करामतें वापस हो जाए। आपने मुराकबा किया तो पता चला कि मुराकबे अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में, मैं इस वक्त सिफारिश नहीं कर सकता, वो जलाल में है। जब वो जलाल में होते तो हिम्मत नहीं किसी की कोई कुछ कह सके या सिफारिश कर सके। हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा सकता हूँ। ठीक है अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। एक बात यही मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह को हम पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, हम उनसे इस्तिमदाद तलब करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई सौ साल पहले, तकरीबन 810 साल पहले की बात है। औलिया अल्लाह
اللہ کے عقیدے کو پکارنے کو جائز سمجھا جاتا تھا. حضرات جو اولیاء اللہ کے پکارنے کے عقیدے کو جائز سمجھتا تھا اسے قطب الدین کہتے ہیں, اور جو فوراً مدد کرنے آ جائے اسے معین الدین کہتے ہیں. کیا بات ہے, واہ. کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے آ گئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری, اور جیسی معین الدین چشتی اجمیری آئے کہا کیا بات ہے, کہا بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب ہو گئی ہیں, آپ ذرا سفارش کروا کے ان کی واپس کروا دی. عبد القادر جیلانی نے سلب کی ہے. حضرات وہ اتنا کہنا تھا, جیسے ہی مراقبہ کیا پتہ چلا عبد القادر ناراض ہیں, کہ اس وقت وہ جلال میں ہیں. جب وہ جلال میں ہوتے ہمت نہیں کسی کی کوئی ان سے کچھ کہہ سکے. میں یہ سفارش نہیں کر سکتا, ہاں اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا. کہ اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے. اور اس کے بعد اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے, اور اس کے بعد بس آخری تقریر ہے. خواجہ فرما ہے خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. حضرات جیسے خواجہ عثمان ہارونی آئے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے. کیا بات ہے, عبد القادر جیلانی کرامتیں بندہ نواز گیسو دراز کی سلب کرنی, آپ سفارش کر دیں تاکہ ان کی کرامت واپس ہو جائے. حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا تو کہا کہ ارے اس وقت تو عبد القادر بڑے جلال میں ہیں, وہ جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے, لب کشائی کر سکتے. میں سفارش نہیں کر سکتا, ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں. وہ اتنا کہنا تھا, سرکار کو یاد کیا. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. گلبرگہ میں خانقاہ ہے بندہ نواز کی, عرش نشان ہے, کتنی عظمتوں والا ہے. ایک ولی سے لے کر کے آخری سلسلے مصطفیٰ جان رحمت بھی جلوہ فرما. سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. کس لیے بلایا, اس لیے بلایا عبد القادر جیلانی نے ان کی کرامتیں سلب کرنی ہے, سفارش کے لیے بلایا ہے. آپ سفارش کر لیں اور ان کی واپس کروا دیں کرامتیں ولایتیں. حضرت عبد القادر جیلانی کی سے کرامتیں واپس کروا دیں. سرکار فرماتے ہیں وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے, وہ میرا